السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، سزائے موت کے مجرم کو پھانسی دینے سے پہلے نارملی اس سے اس کے آخری الفاظ پوچھے جاتے ہیں۔ انسان کو جب پتہ ہو کہ اس کی موت اب کچھ سیکنڈز میں ہونے والی ہے تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور ان تمام لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہے جن کا اس نے نقصان کیا ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے مجرموں کے متعلق بتاؤں گا جنہوں نے اپنی موت سے چند سیکنڈز پہلے انتہائی عجیب و غریب اور دلچسپ آخری الفاظ کہے جن کو آج تک یاد رکھا گیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ انفارمیٹو ویڈیو کو۔ سب سے پہلے واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ انتہائی حیرت انگیز ہے۔ یہ واقعہ گیری گل وو نامی ایک مجرم کا ہے۔ اس کا تعلق امریکہ سے تھا۔ اس آدمی نے ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے 2 لوگوں کا قتل کیا تھا۔ پولیس نے اس کو گرفتار کیا اور پھر 1976 میں اس کا کیس عدالت میں شروع ہو گیا۔ عدالت نے صرف 3 دن میں اس کیس کا فیصلہ سنا دیا اور آخرکار اس کو سزائے موت دے دی گئی۔ یہ اب تک ایک عام سا قتل کا کیس تھا، لیکن گیری یہ جانتا تھا کہ یہ اب مشہور ہو جائے گا۔ دوستوں، 1970 کی شروعات میں امریکہ میں سزائے موت دینے پر پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن یہ پابندی 2 جولائی 1976 کو ہٹا دی گئی تھی، یعنی اب عدالتیں سزائے موت دے سکتی تھیں۔ اس بات پر ان لوگوں نے بے حد احتجاج کیا جو سزائے موت دینے کے خلاف تھے۔ اب اس پابندی کے ختم ہونے کے بعد گیری وہ پہلا مجرم تھا جس کو سزائے موت سنائی گئی تھی، اور جو لوگ سزائے موت دینے کے خلاف تھے ان لوگوں نے گیری کے کیس کو اٹھا کر شدید احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ یہ کیس میڈیا کا سب سے بڑا کیس بن گیا تھا۔ یوں گیری پورے امریکہ میں مشہور ہو گیا، لیکن گیری نے حیرت انگیز طور پر نہ تو اپنی سزا کی کوئی اپیل کی بلکہ اس نے خود کو پھانسی دینے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو پھانسی دے دی جائے۔ اس کیس نے امریکہ میں سنسنی پھیلا دی تھی۔ 17 جنوری 1977 کو گیری گل وو کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کو ایک کرسی پر بٹھا کر اس پر گولیاں چلا کر اس کو موت کی سزا دی گئی۔ اس کے آخری الفاظ تھے "لیٹس ڈو اٹ" جو اس نے فائرنگ کرنے والوں کو کہا تھا۔ اب یہ الفاظ اتنا مشہور ہو گئے کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے اور مشہور سپورٹس برانڈ نائکی نے گیری کے یہ الفاظ اٹھا کر اپنے لوگو "جسٹ ڈو اٹ" کو بنایا تھا، جو ابھی بھی موجود ہے۔ یہ دعویٰ 2009 کے ایک آرٹیکل میں بھی کیا گیا تھا۔ یوں گیری کے آخری الفاظ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ اب بات کرتے ہیں کارل پینسن نامی ایک مجرم کی۔ یہ بدنام زمانہ اور سیریل کلر اور ڈیکیڈ تھا۔ اس کا تعلق بھی امریکہ سے تھا۔ 1928 میں اس کو 22 لوگوں کو قتل کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جب اس کو سزائے موت دی گئی تو یہ پاگل شخص اپنی سزا لینے کے لیے بے چین تھا، یہاں تک کہ جب اس کو پھانسی دی جا رہی تھی تو اس کے آخری الفاظ بھی انتہائی حیرت انگیز تھے۔ اس نے جلاد کو گالی دے کر کہا، "جلدی کرو، اتنی دیر میں تو میں 1 درجن لوگوں کو پھانسی پر چڑھا دیتا"۔ اس آدمی کے آخری الفاظ آج تک یاد رکھے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پیٹر کرٹر نامی ایک مجرم کی۔ دوستو، یہ آدمی ایک چلتا پھرتا ویمپائر تھا۔ اس کا تعلق جرمنی سے تھا۔ 1920 میں اس آدمی نے تقریباً 60 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ یہ ظالم آدمی لوگوں کو قتل کرنے کے بعد ان کا خون بھی پیا کرتا تھا۔ 60 لوگوں کو مارنے کے بعد آخرکار پولیس نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اس کے آخری الفاظ اتنے عجیب تھے کہ ان کو آج تک کوئی نہیں بھول سکا۔ اس آدمی کو سزائے موت اس کا سر قلم کر کے دی گئی تھی۔ اس کے آخری الفاظ تھے کہ "مجھے بتاؤ کہ جب میرا سر کاٹ دیا جائے گا تو کیا میں کچھ دیر کے لیے سن سکوں گا؟ مجھے اپنے خون نکلنے کی آواز کو سننا ہے اور یہ میری زندگی کا سب سے بہترین لمحہ ہوگا"۔ اس کے آخری الفاظ سے اس کے ذہن کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس آدمی کو 2 جولائی 1931 کو سزائے موت دی گئی تھی۔ دوستو، اگلا دلچسپ واقعہ تھامس نامی ایک مجرم کا ہے۔ اس نے 1990 کو ایک 87 سالہ بوڑھی عورت کو قتل کیا تھا۔ اس کو 1995 میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ پھانسی سے پہلے اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیا کھانا چاہتا ہے۔ اس آدمی نے کھانے کی ایک لمبی لسٹ بنا دی۔
جس میں اسپیگیٹی اوز بھی شامل تھے۔ یہ او کی شکل کے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں اسپیگیٹی اوز بھی کہتے ہیں۔ یہ کھانے کی لسٹ اتنی لمبی تھی کہ جیل کے لوگوں نے اسپیگیٹی اوز کی بجائے سادہ اسپیگیٹی بھجوا دی، اور پھر اس نے کھانا کھا لیا، اب اس کو پھانسی دی جانی تھی۔ تو اس سے اس کے آخری الفاظ پوچھے گئے۔ سب کو لگا کہ یہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا اور معافی مانگے گا، لیکن اس نے یہ کہا کہ میں میڈیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اسپیگیٹی اوز منگوائے تھے، لیکن مجھے سادہ اسپیگیٹی بھجوا دیے گئے۔ وہاں پر موجود میڈیا بھی حیران ہو گیا کہ اس نے اپنے آخری الفاظ میں یہ کہنا تھا۔ اس کے فوراً بعد اس آدمی کو زہریلا انجیکشن لگا کر پھانسی دے دی گئی، لیکن اس کے یہ آخری الفاظ آج بھی لوگوں کو یاد ہیں۔ اس لسٹ میں اگلا نمبر ہے جارج ایپل نامی ایک مجرم کا۔ دوستو، اس آدمی نے 1920 میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں پولیس آفیسر کو قتل کر دیا تھا۔ اس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ اس کو الیکٹرک چیئر پر بٹھا کر کرنٹ لگا کر مار دینا تھا۔ اس آدمی کے آخری الفاظ ایسے تھے کہ یہ ہر جگہ مشہور ہو گیا۔ جارج ایپل نے کہا کہ تم لوگ ابھی بیگ ہوئے ایپل کو دیکھنے جا رہے ہو۔ اس کا نام جارج ایپل تھا، اور کیونکہ اس کو کرنٹ دیا جانا تھا، اور اس نے اپنے آخری الفاظ میں اپنے آپ کو وہ ایپل کہا جو کہ بیگ ہونے جا رہا ہے، اور پھر اس کے یہ آخری الفاظ مشہور ہو گئے۔ اس طرح کے آخری الفاظ فرینچ ڈی فریش نامی ایک مجرم کے تھے۔ اس آدمی کو 1960 میں عمر قید کی سزا دی گئی تھی، لیکن یہ اپنی زندگی جیل میں گزارنا نہیں چاہتا تھا، اور اس لیے اس نے جیل میں ایک اور قیدی کو مار ڈالا تاکہ اس کو سزائے موت دے دی جائے۔ اس کو بھی الیکٹرک چیئر پر بٹھا کر کرنٹ لگا کر مار دینا تھا۔ جب فرینچ فریش سے اس کے آخری الفاظ پوچھے گئے تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کل کے اخبار میں ہیڈ لائن بنے گی فرینچ فرائز، یعنی فرینچ اس کا نام تھا اور اس کو الیکٹرک چیئر پر کرنٹ دیے جانا تھا۔ اس نے اپنے آخری الفاظ میں خود کو فرینچ فرائز کہا۔ حیرت یہ ہوتی ہے کہ موت کے قریب آ کر بھی انسان کو ایسا مذاق کیسے سوچ سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ارسکائن چارلس کی۔ دوستو، اس آدمی کا تعلق انگلینڈ سے تھا اور یہ کافی بڑا لیڈر تھا۔ اس کا بیٹا انگلینڈ کا چوتھا وزیر اعظم بھی بنا تھا۔ اس کو گولیاں مار کر سزائے موت دی جانی تھی۔ اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کیا گیا اور اس کے سامنے کچھ لوگ پسٹل لے کر کھڑے تھے۔ اس سے اس کے آخری الفاظ جب پوچھے گئے تو اس نے پسٹل اٹھائے ہوئے لوگوں کو کہا کہ ایک قدم آگے آ جاؤ، اس طرح گولی مجھ تک جلدی پہنچ جائے گی۔ اس کے یہ آخری الفاظ تاریخ میں مشہور ہو گئے تھے۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں ایک بوڑھے مجرم کی۔ دوستو، یہ آدمی دنیا کا دوسرا بوڑھا مجرم تھا۔ اس کو سزائے موت دی گئی تھی۔ اس آدمی نے اپنے بیٹے اور اس کی گرل فرینڈ کے ساتھ مل کر ایک سپر سٹور پر ڈاکہ ڈالنا تھا، لیکن اس کے بیٹے کی گرل فرینڈ نے اس سپر سٹور کے مالک کو جا کر سب کچھ بتا دیا۔ اس بات کا بدلہ لینے کے لیے اس آدمی نے اس لڑکی کو قتل کروا دیا اور اس کی لاش کو ایک نہر میں پھینک دیا، لیکن اس کو پولیس نے پکڑ لیا اور اس کو جیل بھجوا دیا گیا۔ اس آدمی پر کیس چلا اور پھر آخر کار اس کو سزائے موت دے دی گئی۔ 17 جنوری 2006 کو اس کو زہر کا انجیکشن لگا کر مار دیا گیا تھا۔ جب اس سے اس کے آخری الفاظ پوچھے گئے تو حیرت انگیز طور پر اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ آج مرنے کے لیے ایک اچھا دن ہے۔ وہاں پر موجود لوگ اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گئے اور اس کے یہ آخری الفاظ بہت مشہور ہوئے تھے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اور میری ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔